جی تشریف رکھیں۔ کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 20واں باب اور پہلی 16 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ متی کی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 16 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ بس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے۔ پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے، اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ کلام خدا میں سے جو آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئی ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت کہانی، ایک واقعہ، ایک تمثیل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح فضل کے متعلق بتاتے اور سکھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب فضل کیا ہے؟ فضل خدا کی رحمت اور خدا کی بخشش کو کہتے ہیں۔ ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہ ہوں اور وہ ہمیں مل جائے یا ہم پر ہو جائے، اور انگلش میں اس کے لیے بڑا اچھا لفظ ہے انڈیزرو فیور۔ ایسی فیور جس کے آپ حقدار نہیں اور وہ آپ کو مل جائے۔ اور اس کہانی میں ہمیں خدا کے فضل کے متعلق بتایا اور سکھایا گیا ہے، اور خدا کی محبت، اس کی شفقت، اس کی پروردگاری، اس کی فکر مندی کے متعلق بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور جب ہم سیاق و سباق کو پڑھتے ہیں تو یہ 20واں باب ہے، لیکن تھوڑا پیچھے اگر اوپر جائیں 19ویں باب میں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح کی باتیں نظر آتی ہیں۔ اجر کے متعلق، ریوارڈ کے متعلق، برکت کے متعلق ہمیں بات چیت گفتگو نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح نے دولت مند سے متعلق کہا کہ اس کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے، تو پطرس نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے فرمایا کہ تم جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لیے ہو، یہ آپ 27ویں، 28ویں اور 29ویں آیت میں سیاق و سباق میں آپ اس بات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو خداوند نے پطرس سے کہا کہ تم جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لیے ہو، جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھے گا تو تم اس کے ساتھ 12 تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ ہے تمہارا ریوارڈ اور تمہارا اجر۔ یسوع نے ان سے کہا پھر 29ویں آیت میں، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے،
اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اور اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے 20ویں باب میں پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل اپنی زبان سے صادر فرمائی اور شاگردوں کے ساتھ کلام کیا، اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی، اب آسمان کی بادشاہی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کا معیار اور پیمانہ فرق ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی کا معیار اور پیمانہ فرق ہے۔ اور آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھیں گے بھی کہ کیسے آسمان کی بادشاہی میں معیار اور پیمانہ فرق ہے۔ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے۔ گھر کا مالک یہاں پر خداوند کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے اور پاکستان دنیا کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ خداوند کے خادم اور ایمانداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم اس مالک کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلا تاکہ وہ مزدوروں کو اپنے پاکستان میں کام پر لگائے، تو پانچ مختلف گروپس جو مزدوروں کے اس نے پاکستان میں کام کرنے کے لیے بھیجے۔ سب سے پہلا صبح 6 بجے، دوسرا صبح 9 بجے، اور تیسرا گروپ دوپہر کو 12 بجے، چوتھا گروپ 3 بجے، اور 5واں گروپ شام کو تقریباً 4 بجے، 1 گھنٹہ پہلے کام کے ختم ہونے سے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب مزدور کام کے لیے جاتے ہیں تو صبح سے شام 5 بجے تک مزدوری کا وقت ہوتا ہے جس میں مزدور مزدوری کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم مالک کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلا اور صبح جو سب سے پہلے مزدور اس سے ملے اور ان کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوا، اور ان کے ساتھ جو مزدوری ٹھہرائی گئی، مقرر کی گئی، وہ پورے دن کی مزدوری یعنی 1 دینار تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں مزدور کی مزدوری جو 1 دن کی تھی وہ تقریباً 1 دینار ہوا کرتی تھی جو مزدور کو دی جاتی تھی۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان مزدوروں کی بات کی تو مالک نے جب ان کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی، تو ہمیں وہاں پر بارگیننگ نظر آتی ہے۔ اکثر آپ مزدور پولی پر بھی اگر جائیں مزدور لینے کے لیے تو ان کے ساتھ مزدوری ٹھہرانی پڑتی ہے، 1200، 1000، 900، 1100، 1200 جو طے پا جاتا ہے تو پھر ہم اس مزدور کو اپنے ساتھ لے آتے اور کام پر لگا لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم ان مزدوروں کے لیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مالک کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی، بارگیننگ کی، سودے بازی کی، ڈیل کی، اور 1 دینار ٹھہرایا گیا، اور پھر مالک نے کہا کہ جاؤ اب پاکستان میں کام کرو۔ ان مزدوروں نے پاکستان میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر 4 اور مختلف گروپس مزدوروں کے آئے جنہیں مالک نے پاکستان میں کام کرنے کے لیے لگایا۔ لیکن ان مزدوروں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مالک ان سے ملتا ہے، ان سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کام پر کیوں نہیں گئے، تمہیں کام پر کیوں نہیں رکھا گیا، یا کیا تمہیں کوئی کام ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مزدوری نہیں ملی، یا ہمیں کام نہیں ملا، اور ہمیں کوئی بھی مزدوری کے لیے لے کر نہیں گیا۔ تو پھر مالک نے کیا کہا کہ جاؤ میرے پاکستان میں کام کرو اور جو واجب ہوگا وہ میں تم کو دوں گا۔ اب ان مزدوروں کی جو زندگی کی خوبصورت بات ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ مالک کے ساتھ سودے بازی نہیں کرتے، وہ ڈیل نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ پیسوں کے متعلق بات چیت نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اس بات کے لیے مالک سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کام مل جائے۔ لیکن جو پہلے مزدور آئے انہوں نے بات چیت کی، ڈیل کی، گفتگو کی، بارگیننگ کی، سودے بازی کی، لیکن دوسرے مزدوروں کے لیے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ جاؤ میرے پاکستان میں کیا کرو، کام کرو، اور جو واجب ہوگا وہ تم کو دیا جائے گا۔ مالک کی اس بات کو سن کر وہ مزدوری کے لیے چل پڑتے ہیں۔ پہلے مزدور جنہیں کام پر لگایا گیا اور دوسرے مزدوروں میں جو خاص فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے مزدوروں کو وہی ملا جو ٹھہرایا گیا تھا، لیکن دوسروں نے اپنے آپ کو
خدا کے فضل پر چھوڑ دیا اور انہیں کیا ملا؟ انہیں فضل ملا. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ فضل ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہ ہوں اور وہ ہمیں مل جائے. پہلوں نے سودے بازی کی، ٹھہرایا، لیکن دوسروں نے اپنے آپ کو خدا کے فضل کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو کچھ ہمیں دے گا خدا، جو کچھ مالک ہمیں دے گا ہمارے لیے کافی ہوگا. اور انہیں اس کے عوض کیا ملا؟ فضل ملا، اجر ملا، ریوارڈ ملا، وہی جو پہلے مزدوروں کو ملا. اور یہاں پر ہمیں مالک کی ایک خوبصورت بات، خدا کی صفت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ سب کی فکر کرتا ہے. صبح جب اس نے اپنے پاکستان میں مزدوروں کو لگایا، پھر وہ واپس چلا گیا اور وقفے وقفے سے ہر ایک 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور پھر اور مزدوروں کو بھی دیکھتا ہے. جیسے جیسے مزدور اس کو ملتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ ان کو پاکستان میں کام کرنے کے لیے بھیجتا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پیار کرتا ہے اور وہ سب کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں کام نہیں ملا؟ کیا تمہیں کسی نے کام پر نہیں لگایا؟ تو پھر وہ انہیں کہتا ہے کہ جاؤ میرے پاکستان میں کام کرو، جو واجب ہوگا وہ میں تم کو دوں گا. وہ پروردگار ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا بھی ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے اور وقت پر ان کو ان کی خوراک دیتا ہے. خدا کی محبت، مالک کی محبت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ صرف وہ پہلے مزدوروں کو لگا کر چپ کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گیا، بلکہ بار بار وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے کہ کیا ابھی کوئی مزدور باقی تو نہیں، کیا کوئی ایسا مزدور تو نہیں جسے کام نہیں ملا. اور جن کو کام نہیں ملا وہ انہیں کام دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے، کام پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو واجب ہوگا وہ میں تم کو دوں گا. تو پہلے مزدوروں نے جو کچھ ٹھہرایا انہیں وہی ملا، لیکن بعد میں آنے والے مزدور جو مختلف دن کے گھنٹوں میں کام پر لگائے گئے، انہیں کیا ملا؟ انہیں فضل ملا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا. اور پطرس کے خط میں لکھا بھی ہے کہ اپنی ساری فکریں تم اسی پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. چنانچہ انہیں فضل ملا. اور جب شام ہو گئی اور اب وقت آیا کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جائے، تو کلام خدا میں لکھا کہ مالک نے اپنے کرندے سے کہا کہ تمام مزدوروں کو بلا کر لیا. اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک سب کو بلایا گیا اور اب باری تھی ان کا ریوارڈ دینے کی، ان کا اجر دینے کی اور ان کو معاوضہ دینے کی. تو سب سے پہلے خداوند نے کدھر سے شروع کیا ہے؟ آخر سے. یہ ایک بڑی ایک تھوڑی سی مزاق کی بات بھی ہے. کسی جگہ پہ لنگر تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ لوگ جلدی سے لائن بنا کر کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ جو بعد میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، کچھ بزرگ آگے کھڑے تھے، انہوں نے دھکم پیل کر کے ان کو پیچھے کیا اور وہ خود جا کر آگے کھڑے ہو گئے تاکہ کھانا ہمیں سب سے پہلے ملے. لیکن جو لنگر تقسیم کرنے والا تھا اس نے لنگر ہی پیچھے سے شروع کر دیا. جو آگے والے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے ملے گا، لیکن وہ زیادتی کر کے آگے کھڑے ہوئے تھے. تو لنگر تقسیم کرنے والے نے چپ کر کے لنگر ہی پیچھے سے شروع کر دیا. تو جو آخر تھے وہ اول ہو گئے اور اول کیا ہو گئے؟ آخر ہو گئے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مزدوری کی بات آئی تو جو صبح لگائے گئے ان کو پہلے مزدوری نہیں دی گئی، بلکہ کہاں سے شروع کیا گیا؟ آخر سے. جو سب سے آخر پر آئے ان سے مزدوری دینا اس نے شروع کی اور ان کو بلایا اور انہیں ان کی مزدوری 1 دینار ان کے سپرد کیا. لکھا ہے ان کو 1 دینار ملا. اور جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی 1 دینار ملا. اب ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئیں، توقعات بڑھ گئیں. جنہوں نے زیادہ کام کیا تھا، زیادہ مشقت کی تھی، زیادہ محنت کی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا، کیونکہ ہم صبح سے کام کر رہے ہیں، ہم نے زیادہ محنت کی ہے، زیادہ جدوجہد کی ہے، زیادہ کام کیا ہے، دن کی گرمی کو، دھوپ کو ہم نے برداشت کیا ہے. شام کو جو آئے ان کو 1 دینار ملا تو ہم کو بھی زیادہ ملے گا کیونکہ ہم نے تو ان سے زیادہ کام کیا ہے. توقعات بڑھ گئیں، مقابلے بازی میں پڑ گئے. انہاں تو تھوڑا جہا کام کیتا ہے، انہاں نوں اگر 1 ملیا تو میں 10 گھنٹے کام کیتا ہے
مینوں 10 دینار ملن گے، مجھے زیادہ ملے گا. اور یہ ایک عام سوچ ہے، ایک عام خیال ہے. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تو خدا کے گھر میں بھی نہیں جاتا، خدا سے پیار بھی نہیں کرتا، اتنی دعا بھی نہیں کرتا، اتنے روزے بھی نہیں رکھتا، اپنے ہدیہ جات بھی نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن شاید اس کی محبت جو اس کے دل میں خدا سے ہے وہ اس شخص سے زیادہ ہے. بعض اوقات ہماری توقعات بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. یہاں پر وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو 1 دینار ملا اور ہم کو شاید اس سے زیادہ ملے گا، ہمیں 10 دینار ملیں گے. مقابلے بازی میں، لالچ میں، ایک دوسرے پر بڑھتی میں وہ پڑ گئے. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہماری باری آئے گی تو مالک خوش ہو کر کہے گا کہ لو 10 دینار تم نے 10 گھنٹے کام کیا ہے. لیکن جب ان کی باری آئی تو خدا نے ان کو بھی 1 دینار دیا. جب ان کو 1 دینار ملا تو پھر وہ بڑبڑانے لگے اور شکایت کرنے لگے کہ ہم صبح سے کام کر رہے اور ہمیں 1 دینار ملا، اور جو بالکل شام کو ابھی کام ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا ان کو بھی 1 دینار ملا. یہ کیسا انصاف ہے؟ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. لیکن بڑی خوبصورت بات یہاں پر خداوند کے خادم نے کہی کہ فضل انصاف سے بہتر ہے. فضل انصاف سے بہتر ہے. کیونکہ اگر انصاف کی بات کریں تو زبور میں ہم گاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گناہوں کا حساب کرے، اور پنجابی میں کیسے گاتے ہیں کہ جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب. اگر وہ حساب کرنے بیٹھ جائے، اگر وہ آپ کے گناہوں کو، بدیوں کو حساب میں لائے تو کوئی شخص بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، بلکہ اس کے برعکس وہ آپ پر فضل کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اگر یہاں پر انصاف کی بات کی جائے تو پھر جو صبح سویرے لگائے گئے ان کا حصہ تو سب سے زیادہ ہے. لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ بارگیننگ بھی تو کی ہے، سودے بازی بھی تو کی ہے، ڈیل بھی تو کی ہے، لیکن اس کے بعد آنے والوں نے خاموشی سے، چپکے سے، انہیں کام مل گیا، اسی بات پر اکتفا کیا کہ خدا نے مہربانی کر دی ہے، مالک نے ہمیں کام دے دیا ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے. پولوس اس نے 3 بار خداوند سے درخواست کی، التجا کی کہ اس بیماری کو، اس تکلیف سے مجھ سے دور کر دے. لیکن خداوند نے اسے کیا کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، یہی بہت ہے. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فضل انصاف سے بہتر ہے. انصاف کی بات ہو تو پھر کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. فضل کی بات ہے تو وہ مہربانی کرے گا، شفقت کرے گا، بخش دے گا اور آپ کو نجات کی شادمانی عطا کرے گا. اور وہ مالک سے شکایت کرنے لگا کہ میں نے صبح سے محنت کی ہے، کام کیا ہے، لیکن میرا حصہ زیادہ بنتا تھا، لیکن تو نے جو شام کو آئے ان کو 1 دینار دیا، ہمارے برابر ان کو کر دیا. شکایت کرنے لگے، بڑبڑانے لگے، مقابلے بازی میں پڑ گئے. آپس میں موازنہ کرنے لگے. لوکا کی انجیل میں ایک تمثیل ہمیں نظر آتی ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک محصول لینے والا اور دوسرا فریسی. وہاں پر بھی ہمیں ایک ایسا ہی موازنہ نظر آتا ہے. فریسی جب کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے وہ خدا سے کہتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور ساری آمدن پر دایقی دیتا ہوں، لیکن اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. لیکن اس کے برعکس محصول لینے والا، اس نے آنکھیں اٹھا کر بھی خدا کی طرف دیکھنا نہ چاہا، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. وہ
مقابلے میں پڑ گیا. لیکن اس کے برعکس دوسرا شخص وہ جانتا ہے کہ میرے لیے خدا کا فضل ہی بہت ہے, میں اس لائق اور قابل نہیں ہوں, کیونکہ اگر میں گنوانا شروع کروں تو پھر میں بھی اس کے حضور میں ٹھہر نہیں سکتا. تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں سود لینے والا دوسرے شخص سے زیادہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو گیا. اور یہاں پر بھی جب اس کی باری آئی جو صبح مزدوری پر لگائے گئے تو وہ شکایت کرنے لگے, بڑبڑانے لگے کہ انہیں ہمارے برابر کیسے کر دیا گیا. یاد رکھیں, کھیت کس کا ہے؟ خدا کا ہے. کام کس کا ہے؟ خدا کا ہے. انتظام کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اور مرضی کس کی ہے؟ خدا کی ہے. لیکن جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بھلا کرتا ہے, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے. اور رومیو کا خط میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. ہر ایک چیز میں وہ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی رکھتا ہے. کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اے حق تعالیٰ, صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. شکایت کرنے لگے, بڑبڑانے لگے. ایسی ہی شکایت ہمیں عہد عتیق میں بھی نظر آتی ہے بنی اسرائیل کے لیے. جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے 430 برس کی غلامی کے بعد خدا نے فضل کر کے, مہربانی کر کے اس آگ کے تندور یعنی مصر سے نکالا, رہائی دی. رہائی کے فوری بعد ہی جیسے ہی وہ بیابان میں پہنچے تو وہ شکایت کرنے لگے کھانے کے لیے, پانی کے لیے, گوشت کے لیے, اور وہ مصر کی ان چیزوں کو یاد کر کر کے رونے لگے اور بڑبڑانے لگے اور کیا کرنے لگے؟ شکایت کرنے لگے. لیکن خداوند اس رویے کو پسند نہیں کرتا. وہ شکر گزار دل دیکھنا چاہتا ہے, وہ شکر گزاری دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ نسل جو ملک مصر سے نکلی, ان 40 سالوں میں وہ ساری کی ساری نسل اس بیابان میں مر مٹی اور ایک نئی نسل وعدہ کے ملک میں داخل ہوئی. شکایت, بڑبڑانے اور رونے کے رویے کی وجہ سے خدا نے پھر ان کو اسی بیابان میں فنا کر دیا, ختم کر دیا. اور یہاں پر بھی وہ شکایت کرنے لگے کہ کیسے ان کو بھی ہمارے برابر کر دیا گیا. جیسے پہلے عرض کی کہ مال خدا کا ہے, اختیار کلی وہ رکھتا ہے اور انتظام اس کا ہے, مرضی اس کی ہے اور وہ جسے چاہتا اسے عطا کرتا ہے. دینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے, لینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند کر نہیں سکتا. لیکن جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بھلے کے لیے کرتا ہے اور اس میں سب کے لیے بھلائی ہے. چاہے وہ جنہوں نے صبح سویرے آ کر کام شروع کیا, چاہے وہ جنہوں نے بالکل آخر پر آ کر کام شروع کیا, خدا نے سب پر اپنا فضل برابر کیا. کسی کو کم یا زیادہ نہیں, برابر. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سب کے لیے. لیکن شرط کیا ہے کہ اس پر کیا لائیں؟ ایمان لائے. بڑا, چھوٹا, کم, زیادہ. جو قبول کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا, نجات پاتا اور اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے. تو پھر خداوند نے بڑا خوبصورت جواب اس شخص کو دیا. اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا, میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا, کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ اب شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ مالک کی جب اس مزدور سے بات ہوئی تو گفتگو کے دوران مل کر ایک بات پر متفق ہوئے کہ 1 دن کی مزدوری جو شام کو تجھے ملے گی 1 دینار ہے, کوئی زیادہ یا کم نہیں. مالک نے اس سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ شام کو جب تم مزدوری لینے آئے گا تو پھر تیرا فیصلہ کروں گا, بلکہ تب بھی اس کے ساتھ کتنے دینار ٹھہرائے؟
ایک دن ٹھہرایا. لیکن باقی مزدوروں سے کیا کہا کہ جاؤ پاکستان میں کام کرو, جو واجب ہوگا وہ تم کو دوں گا. کیونکہ ان پر فضل ہوا, ان پر مہربانی ہوئی, اور اسی بات کو انہوں نے غنیمت جانا. بغیر بڑبڑائے, بغیر ٹھہرائے, بغیر گفتگو کیے وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے چلے گئے کہ ہمارے لیے یہی بہت ہے, یہی کافی ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے پاکستان میں کام کرنے دیا ہے. تو مالک کہتا ہے کہ میاں تیرے ساتھ تو میں نے ایک ٹھہرایا, جو تیرا ہے اٹھا, اور پنجابی میں جیسے تیرا ہے اٹھایا اور نکل. کیونکہ وہ شکایت بھی کرتا ہے, بڑبڑاتا بھی ہے, اور شروع میں بھی صبح بھی اس نے مالک کے ساتھ ایسی ہی بات کی. لیکن اب پھر وہ جب مزدوری کی بات ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر ٹھہرانا چاہتا ہے. لیکن مالک کہتا ہے کہ تیرے ساتھ تو جو ٹھہرایا گیا تھا اسے اٹھا اور چلا جا. میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں. یہ مالک کی مرضی ہے, یہ مالک کا اختیار ہے. اگر کسی کو زیادہ ہے, کسی کے پاس بہت زیادہ ہے, کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, یہ خداوند کی مرضی ہے, یہ خداوند کا انتظام ہے. یہ آسمان کی بادشاہی کا معیار اور پیمانہ ہے. دنیا کا معیار اور پیمانہ فرق ہے کہ جو زیادہ کرے گا اسے زیادہ ملے گا, جو کم کرے گا اسے کم ملے گا. لیکن آسمان کی بادشاہی کی بات جب ہو رہی ہے تو جنہوں نے زیادہ کیا ان کو بھی 1 دینار, اور جنہوں نے کم کیا انہیں بھی 1 دینار. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں؟ آسمان کی بادشاہی میں ہے. دونوں ہی اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے. اس کی خوبصورت مثال, خوبصورت ترین مثال نئے عہد نامہ میں صلیب پر ہمیں نظر آتی ہے. اس ڈاکو کی مثال, ایک طرف کے ڈاکو نے یسوع سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو نیچے اتر, خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. تو دوسرے نے کیا کہا کہ اسے بھی وہی سزا مل رہی ہے جو ہمیں مل رہی ہے, حالانکہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا. تو اس ڈاکو نے یسوع سے ایک عرض کی, ایک ریکویسٹ کی, مودبانہ گزارش کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی کیا کرنا؟ یاد کرنا. اب بادشاہی کا معیار یہ ہے. تو یسوع نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر اس کے گناہوں کا, بدیوں کا, قصوروں کا, خطاؤں کا حساب کیا جاتا تو وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوتا. جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب, کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب. اس پر خداوند نے فضل کیا اور کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کی نسبت سردار کہن, فقی, فریسی, شرح کے عالم ساری زندگی مذہب کے تابع رہ کر گزاری ہے, مذہبی رسومات کو پورا کیا ہے, خدا کے ساتھ چلے ہیں, شرعی رسومات پر دل و جان سے عمل کیا ہے, لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں. وہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے. ہونٹوں سے تو خدا کی تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے کیا ہے؟ دور ہیں. لیکن ڈاکو کے لیے دیکھیں, اس وقت جب وہ صلیب پر تھا, بے شک اس کی زندگی خطاؤں, گناہوں, بدیوں, قصوروں میں گزری ہے, لیکن اس وقت اس کا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے. اس کے دل میں خدا کی محبت ہے, اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو چکا ہے, اور وہ زبان سے خداوند کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے. یوحنا کا پہلا خط, اس کا پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اس نے اقرار کیا اور خدا نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. وہ جو شاید آخر تھا, جس کے پاس کوئی زندہ امید نہیں تھی, جس کے پاس کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی, جس کے پاس نجات کی امید نہیں تھی, ابدی زندگی کی امید نہیں تھی,
لیکن جب اس نے یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا، یاد کرنا، تو خداوند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو آخر تھا وہ اول ہو گیا، اور جو اول تھے وہ آخر ہو گئے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں داؤد بادشاہ کی زندگی سے نظر آتی ہے۔ داؤد بادشاہ یہ کتنے بھائی تھے؟ 8 بھائی تھے۔ سموئیل نبی کو خدا نے کہا کہ یسی کے پاس جا، یہودا کے قبیلے میں، اور جس کو مسا کرنا ہوگا، مخصوص کرنا ہوگا، میں تجھے بتاؤں گا۔ اور سموئیل یسی کے پاس جاتا ہے اور یسی کو کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بلا۔ وہ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو بلاتا ہے جو قدآور ہے، پہلوان کی طرح ہے، زور آور ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو یسی کی نظر میں کہ یہی بادشاہ بننے کے لائق اور قابل ہے، یہی بادشاہ ہوگا۔ سیموئیل نے بھی دیکھا کہ ہاں واقعی یہ خوبصورت ہے۔ جب وہ سامنے لایا گیا تو خداوند نے کہا کہ اسے میں نے اس بڑے کام کے لیے نہیں چنا۔ پھر دوسرا بیٹا، پھر تیسرا بیٹا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ جب 7 بیٹے گزر گئے، خداوند نے کہا ان میں سے میں نے کسی کو نہیں چنا۔ تو پھر اس نے یسی سے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی تیرا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک اور بیٹا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے؟ کھیت میں ہے۔ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے۔ تو سموئیل نے کہا کہ اسے بلوا لے۔ جب اس کو بلوایا گیا تو خدا نے کہا کہ ہاں، اسی کو میں نے قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا ہے، اسے مخصوص کر اور مسا کر۔ اور پھر سموئیل نے داؤد کو مسا کیا، مخصوص کیا کہ خدا کی قوم، قوم بنی اسرائیل کا کیا ہو؟ بادشاہ ہو۔ گھر میں 8 بیٹے ہیں، سب سے بڑے سے شروع کیا، اور کہاں پر بات ختم ہوئی؟ سب سے چھوٹے بیٹے پر، جسے خدا کی قوم کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بطور بادشاہ مخصوص کر دیا گیا۔ جو اول تھے وہ آخر ہو گئے، اور جو آخر تھا وہ کیا ہو گیا؟ اول ہو گیا۔ اور کلام خدا میں لکھا بھی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ داؤد بادشاہ کو پھر اس بڑے منصب اور اس بڑے کام کے لیے چن لیا گیا۔ اس نے کہا کہ میاں، جو تیرے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا وہ تجھے مل گیا، اٹھا اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں، بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے۔ جن کو صبح 6 بجے کام پر لگایا گیا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمیں سارا دن مالک کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سارا دن مالک کے پاس رہے ہیں، اس کے پاکستان میں کام کیا۔ دوسروں کو تو کم خدمت کا موقع ملا، لیکن ہمیں خدمت کا موقع زیادہ ملا ہے۔ یہی ہمارے لیے بہت ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اس بات سے انجان مالک کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دن محنت کی، کام کی، اور ہمیں صرف 1 دینار دیا گیا، بہت تھوڑا ہے۔ لیکن مالک نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا تمہیں مل گیا، اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ اور جو خاص بات جو شروع میں نے کہی تھی کہ یہ خدا کے فضل کی بات ہے، یہ خدا کی بخشش کی بات ہے، یہ خدا کے ترس کی بات ہے، یہ خدا کے رحم کی بات ہے، جس پر وہ کر دے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ زندگی کیسی بھی ہو، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے وہ اس پر کر دیتا ہے۔ اس لیے تو کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی اس کے پاس آ جائے گا وہ اسے ہرگز نکال نہ دے گا۔ مزدوروں کو ملتا رہا اور وہ انہیں کام پر لگاتا رہا، کیونکہ وہ سب کی فکر کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، سب سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے
کہ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کریں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کریں۔ اور یوحنا کے خط میں یہ لکھا بھی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو ضرور ہے اس کے حکموں پر بھی کیا کریں؟ عمل کریں۔ آج اس تمثیل میں سے جس بات کو ہم نے جانا اور سیکھا کہ فضل انصاف سے بہتر ہے، کیونکہ اگر انصاف کی بات کریں تو کوئی خدا کے حضور میں آ نہیں سکتا، کوئی اس کے حضور میں ٹھہر نہیں سکتا، لیکن اگر فضل کی بات کریں تو ڈاکو بھی، حرام کار بھی اس کے حضور میں آ سکتا ہے، توبہ کر کے، اقرار کر کے، اور وہ خدا کی بادشاہی کا وارث بن سکتا ہے، اور یہی خدا کی محبت ہے۔ خداوند کلام کی باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنا سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اس دعا کے لیے